اب آ رہی 28ویں ترمیم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ 28ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور اس کو ایک ایپلیٹ کورٹ بنا دیا جائے۔ ایپلیٹ کورٹ کا مطلب میں سادہ زبان میں بتا دوں کہ یہ چھوٹے موٹے کیسز آتے ہیں، کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کا ہو گیا، وہ کیسز جائیں گے سپریم کورٹ کے ججز کے پاس۔ سپریم کورٹ کی عمارت خالی، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں گے صوبوں میں، اور وہ وہاں پہ بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے اور چھوٹے موٹے معاملات کو حل کریں گے، عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے جی، اور وہ سادہ چھوٹے چھوٹے مقدمات حل کریں گے، اور ان کی سٹرنتھ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ آئینی طاقت ان کی مزید ختم کر دی جائے گی، اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ وفاقی غیر آئینی عدالت کو منتقل کر دیا جائے، اور یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا عہدہ بھی ختم، یہ سارے ختم کر دیے جائیں، اور جسٹس امین جو ہیں، ریٹائرڈ امین الدین جو ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیا جائے وفاقی غیر آئینی عدالت میں۔ تو یہ تاکہ یہ اس نظام کے بارے میں جتنی بھی آئینی درخواستیں آئیں وہ ساری کی ساری آئینی درخواستیں، اعتراضات، وہ سارے وہ غیر آئینی عدالت کے پاس جائیں اور ان سے ٹھپا لگوا دیا جائے۔ اس کے بعد غیر آئینی عدالت کو ایک اور کام بھی دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گورنر لگانا ہے یا گورنر راج لگانا ہے۔ کسی صوبے میں کسی حکومت، صوبائی حکومت کو ختم کرنا ہے تو وہ وفاقی غیر آئینی عدالت یہ کام کرے گی، اور اس میں چیف ایگزیکٹو کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، اور صدر مملکت کو اس کے بعد ہے اگلی جو ہے بات وہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ غیر آئینی عدالت بنانے کے باوجود امین الدین کو وفاقی غیر آئینی عدالت کا ریٹائرڈ جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس بنانے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی سپریم کورٹ آئینی طور پر تگڑی ہے، اور اگر آئینی طور پر اگر آئینی اختیارات کا استعمال شروع کر دیں یحییٰ آفریدی صاحب، تو ابھی بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں۔ اور ہوا یہ ہے معاملہ کہ یہ جو جا رہے ہیں معاملات، اپیلیں جا رہی ہیں اب 9 مئی کی، اور جتنے بھی سیاسی کارکنان کی، رہنماؤں کی، مقدمات کی اوپر جا رہی ہیں اپیلیں۔ اسی طریقے سے جو انسانی حقوق کی ورکرز جو ہیں، ایمان مزاری صاحبہ ہیں، ان کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا، مہرنگ بلوچ کا بھی سپریم کورٹ پہنچ جائے گا۔ تو سپریم کورٹ ریلیف دے رہی ہے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ریلیف دینا شروع کر دیا اس نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ریلیف دے رہی ہے، جیسے ایمان مزاری کو کا جسٹس ڈوگر جو ہے ڈوگر کورٹ نہیں سن رہی تھی، تو ایمان مزاری سپریم کورٹ میں گئی، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں، اور اپنے پاس پیٹیشن پینڈنگ رکھی۔ اس کا مطلب ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ 2 ہفتے کے اندر اندر پھر ڈنڈی مارتی ہے ڈوگر کورٹ اور نہیں کیس سنتی اور یا ان کو خارج کر دیتی ہے، تو آ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ریلیف دے گی، اور ایمان مزاری اور ان کے شوہر جو ہیں وہ رہا ہونے کے چانسز ان کے بڑھ جائیں گے، کیونکہ پتہ تو ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے، بے بنیاد مقدمہ ہے۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے کچھ اور کیسز بھی آئے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ضمانتوں پر رہا کر دیا گیا، سزائیں سسپینڈ کر دی گئیں۔ پھر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے جن سیاسی کارکنان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی اپیل، رائٹ آف اپیل ان کو دیا جا رہا، ان کو رائٹ آف بیل نہیں دیا جا رہا۔ وہ وفاقی جو غیر آئینی عدالت جس کی وجہ سے جسٹس امین اینڈ کمپنی جو ہیں وہ اس وقت ان کو عہدے دیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ اس کو کر دیا تھا، تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ تو وہ سارے اگر معاملہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو سپریم کورٹ پھر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر وکلا بھی تھوڑا سا ان میں بھی کوئی ہلچل پیدا ہو رہی ہے، اور ہلچل ہے شاید کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ججز کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ 28ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ صدر مملکت نہ ہوں، بلکہ سپریم کمانڈر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں۔ تو فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ایک اور امینڈمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ ایوان صدر پہ پہنچنا چاہتے ہیں جناب فیلڈ مارشل، اور مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سارے ہو رہے ہیں معاملات، کیونکہ ابھی تک جو ہے پیپلز پارٹی نے کل تک کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا، ہمارے ساتھ کوئی آئینی مسودہ ڈسکس نہیں ہو رہا۔
جبکہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مسودے موجود ہیں اور مسودے جی ایچ کیو میں بھی موجود ہیں، اور دو ہی جیک برانچ اور آپ کا وزارت قانون جو ہے وہ مل کر یہ تیار کر رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب پہ نظر ہے، اور اسی لیے زرداری صاحب کو ذرا کو کی جا رہی ہے کوشش، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زرداری صاحب بھی پرانی ہڈی ہیں سیاست کی، اور اتنی جلدی وہ بھی قابو آنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔